الرحیم تبصرۃ المتعلمین. تبصرۃ المتعلمین میں ہم لوگ کتاب الطہارت پڑھ رہے ہیں. تمہارے بعد میں آتے ہیں، یہ شروع میں تھا تو اسی لیے کھولا اس کو. کتاب الطہارت میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں پہلی فصل، پہلا باب، اور پہلا باب تھا میاہ کے بارے میں، اور اسی باب میں ہماری بحث چل رہی ہے پانی کی قسمیں نجاست کے گرنے کے بعد. اس میں پہلی قسم تھی جاری پانی کی، تو جاری پانی کو ہم نے جانا اور اس کے حکم کو جانا. دوسری قسم تھی ٹھہرا ہوا پانی، جیسے کہ برتن کا یا حوض کا پانی، اس کے حکم کو کل جانا. آج ہم لوگ پڑھیں گے ماء البیر، جو نجاست کے گرنے کے بعد تیسری قسم ہے. ویسے تو عام طور پہ اس باب کو پڑھانے کی، اس قسم کو پڑھانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ابھی کنویں ناپید ہو چکے ہیں. تقریباً شاید کسی اور اسٹیٹ میں، مثلا راجستھان یا اس جیسے کہ جہاں پانی کی قلت ہے، وہاں کنویں وجود رکھتے ہوں تو رکھتے ہوں، ورنہ ہمارے علاقے میں کنویں کا بھی کوئی خاص وجود باقی نہیں ہے. کیوں ایسا ہی ہے نا؟ تو اب دیکھیے، پھر بھی اب ایک بحث ہے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں، تاکہ کل کو اگر ہم سے کوئی سوال کرے یا کہیں ہمیں پڑھانا ہو تو ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے لابلد رہیں. تو کہہ رہے ہیں ماء البیر. بیر کہتے ہیں کنویں، بیر یعنی کنواں، ماء البیر یعنی کنویں کا پانی. ان تغیر بوقوع النجاست فیہ، اگر نجاست کے گرنے سے کنویں میں ان تغیر بدل جائے، ان تغیر اگر بدل جائے، بے وقوع النجاست فیہ، نجاست کے گرنے سے، نجیسا تو کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. وطہرا بزوال التغیر، اور پاک ہوگا تبدیلی کے ختم ہونے کے بعد. یعنی اگر رنگ بدلا تھا تو اس کا رنگ نارمل ہو جائے، ذائقہ بدلا تھا تو ذائقہ نارمل ہو جائے، اور اگر اس میں بو پیدا ہو گئی تھی نجاست کی وجہ سے تو وہ بو ختم ہو جائے. کہہ رہے ہیں ماء البیر ان تغیرا، اگر بدل جائے، نجاست، نجاست کے گرنے سے، ہی ہا کہاں چلا جائے گا؟ بل بیر، کنویں میں. نجیسا کیا ہوئے گا؟ نجس ہو جائے گا. وطہورا بزوال التغیر، اور پاک ہوگا تبدیلی کے ختم ہونے کے بعد. اور یہ تبدیلی کیسے ختم؟ خود بخود کہا نہیں، بالنزح. نزح کہتے ہیں کنویں سے پانی کو نکالنا. وَإِلَّا، نزح سمجھ گئیں؟ نزح کنویں سے پانی کا نکالنا. وَإِلَّا فَهُوَ عَلَىٰ أَصْلِ الطَّهَارَةِ، اللہ سے مراد ہے کہ اللہ تغیر، اگر نجاست کے گرنے کے بعد کنویں کے پانی کا رنگ تبدیل نہ ہو، فَهُوَ عَلَىٰ أَصْلِ الطَّهَارَةِ، تو کنویں کا پانی اپنی اصلی طہارت پر باقی رہے گا. کلیئر ہے جی اتنا؟ کہ اگر نجاست کے گرنے سے بدل جائے تو نجس ہوگا، نہیں بدلے تو پاک ہوگا. وَجَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا، اور ہمارے علماء کی ایک جماعت، وَجَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا، اور ہمارے علماء کی ایک جماعت، جیسے کہ محقق صاحب شرائع الاسلام، حکموا بنجاستها، حکم لگایا انہوں نے کنویں کی نجاست کا، بے وقوع النجاست فیہا، نجاست کے گرنے کی وجہ سے، وَإِن لَمْ يَتَغَيَّرْ مَاؤُهَا، چاہے نجاست کے گرنے سے پانی تبدیل نہ ہو. تو یہاں سمجھ میں آیا دو گروہ ہمارے پاس موجود ہیں.
ایک گروہ ایسا ہے کہ جو یہ مانتا ہے، علماء کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو یہ مانتا ہے کہ اگر کنویں میں نجاست گرے گی اور نجاست کے گرنے کے بعد اگر کنویں کے پانی کا رنگ بو مزہ تبدیل ہوتا ہے تو کنویں کا پانی نجس ہوگا، ورنہ وہ جیسے پہلے پاک تھا ویسے ہی پاک رہے گا۔ لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہیں کہ جو نجاست کے گرنے کے بعد کنویں کو نجس تسلیم کرتے ہیں، چاہے وَإِن لَّمْ يَتَغَيَّرْ مَاؤُهَا، چاہے اس کا پانی تبدیل نہ ہو۔ او اور جب ایسے کنواں نجس ہو جائے یعنی اس میں کوئی نجاست گر جائے تو اوجبو انہوں نے واجب قرار دیا ہے نزح الجمیع پورے پانی کا نکالنا بوقوع المسکری والفقاعی، مسکر نشے والی کوئی چیز یا جو کی شراب اگر اس میں گر جاتی ہے، اوil منی یا اس کے اندر منی گر جائے، او دم الحیض اوil استحاضہ او النفاس فیہا، ٹھیک ہے، یا حیض کا خون اس میں گر جائے یا استحاضہ کا خون گر جائے یا نفاس کا خون گر جائے، او موت بعیر فیہا یا کوئی اس کے اندر اونٹ مر جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کنویں کے اندر کیا کیا گر جائے، نشے والی چیز گر جائے، فقہ جو کی شراب گر جائے، منی گر جائے، حیض گر جائے، استحاضہ یا نفاس گر جائے یا کوئی اس کے اندر اونٹ مر جائے، تو کیا کریں گے، پورا کنویں کا پانی نکالا جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا پورے کنویں کا پانی نکالا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ کنویں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے مولانا کہ کنویں میں چلیے تو وقت چل گیا ہے، ہاں کہہ رہے ہیں کنویں کے پانی کو نکالنا کیوں مشکل ہے علی اصغر آپ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ کنویں کا ایک سوتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک منبع ہوتا ہے جہاں سے اس کا پانی آتا ہے۔ اب پانی نکالیں گے جتنا خالی ہوگا اتنا ہی کیا ہوگا، بھر جائے گا، تو اس لیے کنویں کا پورا پانی نکالنا ممکن نہیں ہے۔ کیا کریں گے پھر، فَإِن تَعَذَّرَ، خود بتا رہے ہیں، فَإِن تَعَذَّرَ اگر انسان معذور ہو نکالنے سے، تراوح اربعۃ رجال علیہ، تو 4 آدمی اس پہ تراوح کریں گے۔ کیا مطلب ہے بھائی 4 آدمی تراوح کریں گے؟ کہا اس کا مطلب ہے مسنا یومن، ٹھیک ہے، دو کر کے، یعنی ایسے سمجھ لیجئے کہ فجر کے وقت سے 4 آدمی آ جائیں گے، 2 لوگ پانی نکالیں گے اور وہ پانی نکال کے پھینکتے رہیں گے، وہ تھک جائیں گے تو جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ جائیں گے، اور اس طرح سے پانی نکالتے نکالتے غروب تک جاتے ہیں، طلوع فجر سے غروب تک۔ جب اس طرح سے آپ پانی نکال دیں گے تو وہ کنواں کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے فَإِن تَعَذَّرَ اگر انسان معذور ہو، تراوح اربعۃ رجال علیہ، تو 4 آدمی اس پر تراوح کریں گے، یعنی باری باری سے پانی نکالیں گے، مسنا یومن، ایک دن میں 2، یعنی کیا مطلب ایک دن میں 2، یعنی 2 کر کے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، طلوع فجر سے لے کے مغرب تک۔ اب دیکھیے وَنَزَحَ كُرٍّ، ایک کر پانی نکالا جائے گا، لِمَوْتِ الْحِمَارِ وَالْبَقَرَةِ وَشِبْهِهَا، گدھے کے مرنے پر، کہ گدھا کنویں میں گرے اور کیا ہو جائے، مر جائے، وَالْبَقَرَةِ اور گائے گرے اور مر جائے، وَشِبْهِهَا جیسے کہ
گھوڑا وغیرہ کنویں میں گرے اور مر جائے تب بھی کیا نکالیں گے؟ ایک کر پانی نکالا جائے گا. وَنَزَحَ 70 دَلْوًا لِمَوْتِ انسان، اگر انسان مر جائے تو کتنا نکالیں گے؟ 70 ڈول. وَخَمْسِينَ لِلْعَذْرَةِ الذَّائِبَةِ، اور 50 ڈول نکالیں گے لِلْعَذْرَةِ الذَّائِبَةِ کہ ایسی لیٹرین جو سوکھی ہوئی ہو اور پھیل گئی ہو کس میں؟ کنویں کے اندر. وَالدَّمِ الْكَثِيرِ، اگر زیادہ گر گیا ہے کنویں میں تب بھی کتنے ڈول نکالے جائیں گے؟ 50 ڈول. جیسے کسی نے کنویں کے کنارے پہ کیا کر دیا ہو؟ بکری وغیرہ ذبح کر دی ہو، لیکن جو خون ہو دم کثیر وہ کیا ہو؟ دماء ثلاثہ کے علاوہ ہو. یعنی دماء ثلاثہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حیض، استحاضہ اور نفاس. وَأَرْبَعِينَ لِمَوْتِ الْكَلْبِ، 40 ڈول نکالیں گے کتے مرنے کے اوپر. وَالسِّنْوَرِ وَالْخِنْزِيرِ، کتا اور سنور کہتے ہیں بلی کو، والخنزیر سور، والثعلب لومڑی، والارنب خرگوش، وبول الرجل اور آدمی کا پیشاب، ان سب پہ کتنے نکالے جائیں گے؟ 40 ڈول. کیا کیا؟ کتے کے مرنے پہ، بلی کے مرنے پہ، سور کے مرنے پہ، لومڑی کے مرنے پہ، خرگوش کے مرنے پہ اور آدمی کے پیشاب کرنے پہ 40 ڈول نکالیں گے تب جا کے کنواں پاک ہوگا. وَنَزَحَ 10 لِلْعَذْرَةِ الْيَابِسَةِ وَلِلدَّمِ الْقَلِيلِ. ٹھیک ہے؟ نہیں بیٹا. الذَّائِبَةِ 50 لِلْعَذْرَةِ الذَّائِبَةِ، یہ ویسی لیٹرین ٹھیک ہے جو سوکھی نہ ہو وہ گرے، چونکہ پھر یہ آگے آ رہا ہے. وَنَزْحُ 10 لِلْعَذْرَةِ الْيَابِسَةِ، یابس کہتے ہیں سوکھی ہوئی کو. سوکھی ہوئی لیٹرین کے لیے 10 ڈول نکالا جائے گا. الدم القلیل، اور وہ خون جو کم ہو. وَسَبْعٌ لِمَوْتِ الطَّيْرِ، 7 نکالا جائے گا کس کے لیے؟ پرندے کے مرنے پر. حَيًّا، نہیں لِمَوْتِ الطَّيْرِ وَالْفَرَاتِ، ٹھیک ہے، پرندے اور چوہے کے مرنے پہ. اذا تفسخت وانتفخت، کہ جب کہ وہ پھول گئے ہوں، پانی میں گر کے مرے اور مر کے پھول کے پھٹ گئے ہوں. صحیح ہے، ان کے جسم الگ الگ ہو رہے ہیں. وبول الصبی، اور بچہ اگر پیشاب کر دے. واغتسال الجنب، مجنب انسان جا کے اس میں غسل کر لے. وخروج الکلب منها حیا، کتا زندہ اس میں سے نکل آئے، تو ان سب کے لیے کتنے نکالے جائیں گے؟ 7 ڈول. 5 لدرق دجاج، مرغی کی لائن کے لیے 5 ڈول. وثلاث للفأرة والحية، چوہے اور سانپ کے لیے 3 ڈول. صحیح ہے. وَدَلْوٌ لِلْعُصْفُورِ، چڑیے کے لیے 1 ڈول. سمجھ میں آیا؟ یہاں پہ کچھ چھوٹا ہے جی. ہاں. وَسَاسَ لِلْفَأْرَةِ وَالْحَيَّةِ، 3 ڈول. 5 لِدَرْقِ دَجَاج، 5 ڈول نکال جائیں گے کس کے لیے؟ مرغی کی لیٹرین کے لیے. وَثَلَاثَةَ لِلْفَأْرَةِ وَالْحَيَّةِ، سانپ اور چوہے کے لیے کتنے نکالے جائیں گے؟ اگر یہ کنویں میں گر کے مر جاتے ہیں تو 3 ڈول. وَنَزْحَ وَدَلْوٌ لِلْعُصْفُورِ، اگر چڑیا گر کے مر جائے تو اس کے لیے 1 ڈول. وَشِبْهِهِ، جیسے چڑیا جس طرح سے وہ ہوتی ہیں، مثلا جو چھوٹی موٹی چڑیا ہوتی ہیں وہ ساری اگر گرتی ہیں. وَبَوْلُ الرَّضِيعِ، دودھ پیتا بچہ اگر پیشاب کر رہا ہے تو اس میں کتنا نکالا جائے گا؟ 1 ڈول نکالا جائے گا.
اور علامہ ہلی کیا کہہ رہے وعندی ان ذالک، اور میرے نزدیک سارے کے سارے ای کلھا سارے کے سارے مستحبون، یہ سب کیا ہے؟ مستحب ہیں۔ آئے سمجھ میں؟ یعنی کنویں کے پانی ایک جن کچھ علماء کے نزدیک نجاست کے گرنے سے رنگ بدلے گا تو نجس، نہیں بدلے گا تو پاک۔ کچھ علماء کے نزدیک کہ اگر نجاست گر گئی کنویں میں چاہے رنگ نہ بدلے کنویں کا پانی نجس ہوگا، اور تمام پانی نکالنا ہوگا اگر اس میں نشے والی چیز گر جائے، جو کی شراب گر جائے، منی گر جائے، خون حیض گر جائے، استحاضہ گر جائے، اور نفاس کا خون گر جائے، یا کوئی اونٹ اس میں گر کر مر جائے۔ اگر پورا پانی نکالنا ناممکن ہو، 4 آدمی آئیں گے جو ایک دن 2 کر کے پانی نکالیں گے، یعنی فجر سے لے کے مغرب شرعی تک 2 نکالے گا، جب 2 تھک جائیں گے تو ان کی جگہ 2، تاکہ پورے دن پانی کا نکالنا مستمر رہے۔ ایک کور نکالا جائے گا کس کے لیے؟ گدھے اور گائے کے یا ان کے جیسے گھوڑے وغیرہ اگر گر کے مر جائیں۔ 7 ڈول نکالا جائے گا انسان کے مرنے پر۔ 10 ڈول نکالا جائے گا یعنی گیلی لیٹرین اور زیادہ خون پہ، غیر دماء ثلاثہ، لیکن وہ دماء ثلاثہ کے علاوہ ہو۔ 40 ڈول نکالا جائے گا جب کتا، بلی اور سور اور لومڑی اور خرگوش یا کوئی آدمی پیشاب کر دے۔ اس کے علاوہ 10 ڈول نکالا جائے گا سوکھی لیٹرین اور کم خون کے لیے۔ 60 ڈول نکالا جائے گا پرندے کے لیے اور چوہے کے لیے جب گر کے مر جائیں اور پھٹ جائیں، پھول جائیں۔ اور بچہ اگر پیشاب کر دیتا ہے اور جب مجنب اس میں غسل کر دے، صحیح، اور کتے کا زندہ نکلنا، ان سب کے لیے کتنے ڈول؟ 60 ڈول۔ 5 ڈول کس کے لیے؟ مرغی کے اور مرغی کی لیٹرین کے لیے، اور 3 ڈول سانپ اور چوہا اگر گر کے مر جائیں۔ 1 ڈول نکلیں گے چڑیا یا اس جیسی دوسری چڑیا جو چھوٹی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی بچہ اس میں پیشاب کر دیتا ہے تو 1 ڈول نکالا جائے گا۔ لیکن شہید علامہ ہلی کیا کہتے ہیں؟ وعندی ان ذالک ای کلھا مستحبون، میرے نزدیک یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ مستحب ہیں۔ واضح؟ چلیے ایک نظر اس پہ دیکھ لے تو